علامہ صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ ستون ڈھہ گئے ہیں، یہی بات جو ہے وہ کل جسٹس محسن اختر کیانی نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ اب ہوا میں ہے، 3 ستون ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور ایگزیکٹو کولیپس کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑا سخت جو ہے وہ رولنگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کو جا کر بتائیں یہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے، کسی کو پارلیمنٹ کی تقریم پر حرف اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ رولنگ آئی ہے اور آپ سملر سینٹیمنٹس جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کے خلاف بھی رولنگ آ جائے گی۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ جس سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سینٹ کو، وہ پارلیمنٹ کا حصہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کولیپس کر چکی ہے جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں آپ بیٹھے ہیں۔ میری بات سنیں، میں نے محسن اختر کیانی صاحب کی تو بات نہیں سنی۔ آپ انہی جناب محترم اسپیکر صاحب سے یہ کہیں جو کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، اور رات کو جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، حملہ کیا تھا، وہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ وہ کون لوگ اٹھا کے لے گئے تھے؟ وہ جو کمیشن بنا تھا، جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی، وہ کہاں گئی؟ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اس طرح آگے بڑھتے ہوئے؟ وہ گنگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کی آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ جناب والا وہاں بولتے، چیختے، چلاتے، حملہ ہوا تھا، لوگ اندر گھسے تھے، پارلیمنٹیرین کو اٹھایا گیا تھا۔ باقی ہے جناب والا، آپ دیکھ لیں، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کیسے کروائی تھی، سینٹ میں بھی دیکھ لیں کیسے ہوئی تھی، جیسے قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے، سارے بیچارے غلاموں کا ٹولہ جمع ہے یہاں پر۔ یہ حالت ہو جاتی ہے ہماری۔ واقعی دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، اپنے پر بھی افسوس ہوتا ہے جب وہاں بیٹھا ہوتا ہے انسان، تو بات نہیں کرنے دیتے، بولنے نہیں دیتے وہاں پر۔ اب دیکھیں کیسے بلڈوز کرتے ہیں اجلاس کو۔ صحیح، یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کے عوام کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی سارے معاملے میں جو ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، گزشتہ 3 سال سے یہ سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں تحریک انصاف ہو، آپ کی جماعت ہو، صاحبزادہ حامد رضا ہوں، دیگر اپوزیشن جماعتیں ہوں، اتحادی ہوں، ایک کے بعد ایک حکومت کسی چیز کا اعلان کرتی ہے، آپ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جب وہ چاہتی تھی کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، انہوں نے الیکشن ڈیلے کیے، اپنی مرضی کی تاریخ پر الیکشن کروانے تھے، کروائے۔ آپ یہ کوشش کرتے رہے جلدی ہو جائیں، آپ مانگتے رہے مخصوص نشستیں حکومت نے نہیں دینی تھی، نہیں دی، آپ کہتے رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں کرنی، جوڈیشل پیکج نہیں لانا، انہوں نے لانا تھا، وہ لے آئے، انہوں نے جو قانون سازی کرنی تھی کر لی، جو ٹریبونلز ہیں وہاں پر فارم 45 مانگے جا رہے تھے، حکومت نے کہا نہیں دینے، انہوں نے نہیں دیے، انہوں نے وہاں پر بھی قانون تبدیل کر دیا۔ اب آخر ایسا کیا ہو جائے گا کہ آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کے پاس کون سے کارڈز ہیں کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت جو چاہتی ہے وہ اچیو نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں، جب بھی ریفارمز کے تمام آئینی قانونی راستے بند کر دیے جاتے ہیں، آپ الیکشن کے ذریعے ریفارم نہیں لا سکتے، وہ آپ فارم 47 کے ذریعے لوٹ لیتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے ریفارم نہیں لا سکتے، پارلیمنٹ بھی مقبوضہ ہو چکی ہے۔ آپ عدلیہ کے ذریعے بھی ریفارم نہیں لا سکتے، وہ بھی راستہ اپنے بند کر دیا ہے۔ اس وقت آخر ساری اپوزیشن پارٹیز کیوں اکٹھی ہو رہی ہیں؟ مایوس ہو چکے ہیں ان سب سے، اور عوام بھی مایوس ہے، عوام بھی نا امید ہے ان سے۔ لہذا آپ سب مل کر اکٹھے ہو کے انشاءاللہ موومنٹ چلائیں گے، اور ایسی حکومت جس کی عوام میں جڑے ہی نہیں ہے، ایسی ہماری پارلیمنٹ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پارلیمنٹ جو بالکل عوام کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہی، مختصر حلقوں کے لیے، طاقتوروں کے لیے کام کرتی ہے، پکا بناتی ہے، لوگ تنقید نہ کریں، بولیں نہ، بھئی اچھے کام کرو، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ ڈیلیور کرو، لوگ آپ کی تعریف کریں۔ آپ تباہی و بربادی پھیلاؤ گے، ناامنی پھیلے گی، ملک کے اندر اقتصادی معاشی بحران ہوں گے، لوگ غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، بے روزگار ہوتے چلے جائیں گے، ان کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ لہذا آپ بولے نہیں، چپ ہو جائیں، گنگے ہو جائیں۔ لہذا اب عوام بھی جو ہے تنگ آ چکے ہیں ان سے۔ بہترین وقت ہے اپوزیشن اکٹھی ہو اور پاکستان کی خاطر، پاکستان کے آئین اور رول آف لا کی خاطر نکلے، تاکہ پاکستان کے عوام کا بھی بہتری اور پاکستان کی بھی، اور پاکستان دنیا کے ممالک میں باوقار ملک بن سکے۔ جو اپنے آپ کو بیگرز کہیں، جو اپنے آپ کو وینٹیلیٹرز پر کہیں، جو دنیا کے سامنے بیچارے عجیب ایک تصویر کھنچوانے کے لیے امریکہ جائیں اور فوٹو کھنچوائیں، بھئی اگر آپ کی عوام میں جڑے نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کے ساتھ آ جائے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اپنے عوام پر توجہ دو، کاش اتنی توجہ عوام پر دیتے، عوام کا دل جیتے اچھے کاموں کے ذریعے۔ عوام تو ریلیونٹ ہے آپ کی نگاہوں میں، کون ریلیونٹ کون ہے؟ آپ جاؤ جی فلاں ملک کا صدر چلے جائے، وہاں تصویریں کھنچائیں، ان کے ساتھ بیٹھے۔ بات سنیں، عمران خان کے ساتھ اگر عوام نہ ہوتی نا پاکستان کی، وہ کب کا اس کو ختم کر چکے ہوتے۔ عمران خان کی طاقت پاکستان کے عوام ہے، اس لیے عمران خان آج تک ہے، اور پاکستان کے عوام کی امید بھی ہے وہ۔ آپ موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی موومنٹ چلائے گا، اگر کوئی سڑکوں پر آئے گا تو آئی ول بی روتھ لیس،
اور پھر پنجاب میں جب جب آپ لوگوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا، جس طریقے سے سڑکیں بند ہوئیں، لاک ڈاؤن ہوا، اجازت آپ مانگتے ہیں، جلسے کی اجازت نہیں ملتی، پھر محسن نقوی صاحب نے کہا تھا جب آپ لوگوں نے فائنل کال دی، انہوں نے کہا کہ پر نہیں مارنے دیں گے چڑیا کو، اور پھر جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. تو ابھی جو آپ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں کیا اس سے مختلف ہوگی جو اب تک آپ کر چکے ہیں؟ کوئی اور منصوبہ بندی ہے یا پھر اسی طرز کے اوپر موومنٹ ہے؟ آپ کوشش کریں گے، اجازت تو آپ کو نہیں ملنی، تو جب تک اجازت نہیں ملے گی تو آپ کوئی دھرنا، کوئی جلسہ، کوئی جلوس وہ بھی نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے عوام بھی سن رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں. پاکستان کے عوام جب تک گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، عوامی طاقت کے ذریعے تبدیلی لائی جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھ لیں. اب یہ کیوں بھاگتے ہیں 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن بنانے سے؟ کیوں فرار کرتے ہیں؟ کیوں پیکا کا قانون بناتے ہیں؟ ڈرتے ہیں عوام سے، کوئی بولے نہیں. ڈرتے ہیں آپ سے کہ لوگ بولے نہیں. لوگ بول رہے ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہوئے پڑے ہوئے. کوئی آدمی ان کے سامنے آج تک جو کئی 1.5 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، کسی نے لکھ کے دیا کہ ہم معافی مانگتے ہیں؟ لوگ دیکھیں، پاکستان کے اندر بڑی مدتوں بعد ایک نظریاتی سیاست شروع ہوئی ہے. پاکستان عمران خان کیا ایک کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا کام جو ہے اس نے پاکستان میں سیاست کو زندہ رکھا ہے. سیاسی زندگی یہاں پر موجود ہے اور بحال ہوئی ہے. اور سیاسی ورکر پاکستان میں نئے سرے سے پولیٹیکل ورکر وجود میں آئے ہیں جو ایسٹس ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جدوجہد کے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، مارے کھا رہے ہیں لیکن جیلوں میں موجود ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہے. پاکستان تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے یہ پاکستان بدل چکا ہوا ہے. اور جب قوموں کی زندگی میں سیاسی جدوجہد میں 1.5 سال 2 سال 3 سال کچھ بڑی وقت نہیں ہوتا، 5 سال 10 سال بھی وہ جدوجہد کرتے ہیں. اب پاکستان کا آئین اور قانون جو کہتا ہے وہ راستے اختیار کب کیے جائیں گے، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، یہ اصل کوشچن ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں یوزلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا ادروائز جو نارمل روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھم جاتی ہیں. تو رمضان سے پہلے تو آپ ایسا کچھ پلان نہیں کر رہے، رمضان کے بعد ہی ہوگا جو کچھ ہوگا، عید کے بعد ہوگا؟ دیکھیے رمضان سے پہلے پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا جائے گا. 2 دن اسلام آباد میں رہیں گے اور باقاعدہ لائحہ عمل ان کے سامنے رکھا جائے گا جو تیار کیا جائے گا ایک ڈاکومنٹ. پھر باقی لوگوں کی بھی آراء کو اس میں شامل کیا جائے گا اور اس طرح سے پھر وہ ایک لائحہ عمل آ جائے گا. اس کے مطابق ماہ رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اسی کے مطابق ہوں گی. ماہ رمضان کے بعد کیا ایکٹیویٹیز کے مطابق ہوں گی. سیمینار ہو سکتے ہیں، ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ماہ رمضان کی آپ کو پتہ ہے عبادت کی راتیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ تو اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں یہ ایک نیک شگون ہے. اور اگر یہ انشاءاللہ العزیز کے مجھے امید ہے کہ ایک بہت بڑا ایک الائنس ہوگا پاکستان کو بچانے کے لیے اور یہ یقیناً کامیاب ہوگا کیونکہ حکمرانوں کی عوام میں کوئی جڑے نہیں ہے. یہ اس کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، عوام کے سیلاب کے آگے نہیں رک سکیں گے یہ لوگ. تو اب اس لیے پاکستان کے عوام کو امید ملے گی، حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، مایوسی ختم ہوگی اور سیاستدان ہی ملک کو اور عوام کے ساتھ مل کر بحران سے نکالیں گے اور آگے بھی سیاستدان ہی بڑھائیں گے پاکستان. تو اب اس اتحاد میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے بانی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ خطوط لکھ رہے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا. وہ خط جو ہے وہ سنا ہے کہ اب وہ بھجوا دیا گیا ہے آئینی بینچ کو. اور انہوں نے خط جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان کو بھی لکھا تھا. آرمی چیف کے نام انہوں نے 2 خطوط لکھے تھے. ایک خط جو ہے وہ اب ان دا پروسیس ہے، وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو ایک وقت جب تمام اپوزیشن جماعتیں گرینڈ الائنس بنا کر حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، یہ خطوط جو ہیں ان خطوط کا کیا مقصد ہے؟ کیا اسی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کو خط لکھے جا رہے ہیں یا انہی اداروں کو جن کے خلاف ایک اپوزیشن اتحاد وجود میں آ رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ پاکستان کو بچانا ہے. انہیں پتہ ہے پاکستان کا سسٹم ڈہ رہا ہے، خدا نہ خاصا تباہی بربادی کی وہاں نہ پہنچ جائے کہ جہاں سے واپس لانا مشکل ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب عوام جو کھلے خط لکھ بھی رہی ہے، اس کے علاوہ بھی لکھ رہے ہیں، ایک اتمام حجت بھی ہے کہ ان کو بتلایا جائے بھی آپ بھی پاکستانی ہو، یہ ملک آپ کا بھی ہے. کہاں پہنچ گیا ہے اس کی عدلیہ کا سسٹم، کہاں پہنچ گیا ہے، اس کی مقدمہ کی صورتحال کیا بن چکی ہوئی ہے، اس کے باقی اداروں کی صورتحال کیا ہے. عوام کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک عدلیہ تو مقبوضہ کشمیر کی طرح ہو گئی ہے. آپ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایڈمنسٹریشن کے ماتحت ہوگی. شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں بہت اہم. ایک اس کی عدلیہ ہوتی ہے، ایک اس کی مقدمہ ہوتی ہے، ایک اس کی مجریہ ہوتی ہے، ایگزیکیوٹ کرنے والی پاور. آپ اور تینوں ستونوں کا مستقل ہونا اور ان کی خود مختاری کی حفاظت بہت اہم ہے. پاکستان کا آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں عدلیہ کا جو ستون تھا
جہاں سے عدل و انصاف ملنا تھا لوگوں کو، اور لوگوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ امید ہوتی تھی، وہ ڈھہ گیا ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کے ماتحت چلا گیا ہے، اس کا استقلال ختم ہو گیا، اس کی خود مختاری ختم ہو گئی ہے، حتیٰ پارلیمنٹ بھی اپنا استقلال کھو چکی ہے۔ آپ نے جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، جو بل پاس ہوئے، آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے وہاں سے لوگوں راتوں کو اٹھایا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کون اٹھا کے لے گیا، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حکومت جو ہے مقننہ ہے، وزیریہ ہے، اس کا بھی استقلال ختم ہو گیا ہے، وہ کیسے فیصلے کر رہی ہے، اس کے اپنے فیصلے ہی نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹ شدہ باتیں کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان بحرانوں کا شکار ہو رہا ہے، علامہ صاحب، کا شکار ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب، تو یہ جو آپ میرے نے خیال میں عمران خان صاحب کے جو خط ہیں، یہ بہت اہم ہے، عمران خان صاحب کے خط، اور یہ پاکستان کے جو ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کے لیے بھی اتمام حجت ہے، وہ درد دل رکھتا ہے، وطن سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، پاکستان کے وہاں بھی جانتے ہیں کہ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، اور سیاستدان ہی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں اور پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری اپوزیشن کے اجلاس میں ایک بات پر کنسنسس تھا کہ پاکستان کے وجود کی جو بقا ہے وہ انڈر تھریٹ ہے، پاکستان ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، وہاں تقریباً اس طرح کا کنسنسس تھا۔ بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، KPK کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور نامنی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو سب کا یہ کنسنسس تھا کہ اس وقت پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے، اور موجودہ جو سسٹم عوام پر مسلط کیا گیا 8 فروری کو، یہ ہارا ہوئے لشکر ہے، یہ کسی طور بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کے حوالے حکومت کی جاتی، ان کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں ہے، عوام کا یہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور عوام سے جو سسٹم ہٹا ہوا ہو وہ اتنا بڑا بوجھ بحرانوں کا نہیں اٹھا سکتا، اور اسی طرح سے پاکستان ارریلیونٹ ہو چکا ہے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر، اور پاکستان اس وقت انتہائی کمزور جگہ پر کھڑا ہے۔ اپنے داخلی معاملات دیکھ لیں گے، نامنی کی طرف توجہ نہیں ہے اس طرح سے جیسے ہونی چاہیے، بحران پہ بحران کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ حکمرانوں کا سب سے بڑا غم کیا ہے جی کہ PTI کو کچلنا ہے، پولیٹیکل ورکرز کو جیلوں میں ڈالنا ہے، دہشت گرد دندناتے پھریں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نامنی وہاں پر باقاعدہ بتلایا جا رہا تھا کہ KPK کے جو جنوبی اضلاع ہیں ان کے اندر جو فاٹا کے سابق اضلاع ہے، شام کے بعد رات کو طالبان کا کنٹرول ہوتا ہے وہاں پر، اور مسلح لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن علامہ صاحب اور ان کو باقاعدہ لا اینڈ بتا آرڈر دیا جاتا ہے، یہ باتیں سنائی گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے۔ علامہ صاحب لا اینڈ آرڈر جو دیکھیں علامہ صاحب جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، تو یہ جو شام کے بعد بالکل صحیح بات ہے، جو شام کے بالکل بعد صحیح بات ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر صرف صوبائی حکومتوں کا نہیں ہے، اگر جو بھی ذمہ دار ہے، مرکز کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری سیکورٹی کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کی پولیس اس طرح اس قابل نہیں ہے کہ ان مسلح لوگوں کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے، یہ بھی کمزوری ہے کہ کیوں پولیس کو طاقتور نہیں کیا گیا۔ بہرحال وہاں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی، لہٰذا اس وقت پاکستان کی وجود کی جو بقا جو ہے، وجود اور بقا خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا اور آئین کی سپریمیسی ہی پاکستان کو دلدل سے نکال سکتی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے جوان ملک چھوڑ رہے ہیں، دریاؤں سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، اور یہاں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس مادر وطن کے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، کوئی بولتا ہے ان کے لیے، کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ جب ملک کے اندر بے روزگاری ہوگی، نامنی ہوگی، لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اپوزیشن اتحاد جماعت طبقہ نہیں کر رہا ہے ملک کے اندر سے۔ ابھی اگر ہم اپوزیشن اتحاد کی بات کریں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، کیا خد و خال ابھی تک بن چکے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان آن بورڈ آ چکے ہیں، یہ سمجھا جائے کہ وہ اب بالکل آپ کے ساتھ ہیں جس طریقے سے وہ PDM کی تحریک میں ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھے، کیا ان کے خدشات دور ہو گئے ہیں، اور کیا کوئی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے یا صرف آپ لوگ اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً کنسنسس ہے مل کے اکٹھے ہو کر چلنے کا، اس کے لیے باقاعدہ ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے بھی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سرپرستی میں، سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، وہ بھی لائحہ عمل بنائے گی، اور ماہ رمضان سے پہلے 2 دن کے لیے پورے پاکستان سے اپوزیشن کے لوگوں جو لیڈرشپ ہے ان کو بلایا جائے گا، اسی طرح سے جو وکلاء ہیں
سوسائٹی کے ڈفرینٹ جرنلسٹ ہیں اور بہت لوگ ہیں، ان سب کو بلایا جائے گا اور ایک مشترکہ لائحہ عمل مطرح کیا جائے گا، اور ان لوگوں کی حمایت کے ساتھ پھر اس لائحہ عمل کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ باقاعدہ ایک تحریک چلے گی۔ آئین دیکھیں، آپ جو آئین کی بات کرتے ہیں وہ آئین کے مطابق ہی چلیں گے۔ اگر مظاہرہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، سارا آئین پاکستان کا کہتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھاتے ہیں، پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تمام وہ راستے اختیار کیے جائیں گے جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے۔